اس کی عزت و آبرو کی رکھوالی کون کرتا ہے؟ مرد کرتا ہے. تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ وہ عورت اس دعوت میں شریک نہیں ہوگی جس کو خدا نخواستہ دوسری شادی کرنی پڑی ہو؟ یہ عقیدہ بالکل میرے بھائی اور دوستو کیا ہے؟ ہندوانہ ہے. اور اس دعوت کی دوسری خرابی کیا ہے؟ کھانا پکانے کے بعد اس کھانے کو کیا کیا جاتا ہے؟ امام جعفر کے نام پر کیا کیا جاتا ہے؟ نظر کیا جاتا ہے. اور نظر یہ عبادت ہے یا نہیں؟ اور جو کام عبادت ہو وہ غیر اللہ کے نام پر جائز ہوگا یا نہیں؟ وہ کام قطعاً جائز نہیں ہوگا. اس ناطے کی قرآن مجید میں آتا ہے کہ مومن وہ لوگ ہیں جو اپنی نظر کو کیا کرتے ہیں؟ پورا کرتے ہیں. لیکن کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. نظر اللہ کے لیے مانی جائے گی اور اسی کے لیے پوری کی جائے گی. اگر کسی اور کے لیے نظر مانی جائے کہ فلاں کے مزار پہ جا کر کے جانور ذبح کروں گا یا صدقہ کروں گا یا اتنے فقیروں کو کھلاؤں گا یا ایسا کروں گا یا وہاں جا کر کے جھاڑو لگاؤں گا یا وہاں کی خاک کو اپنی آنکھوں کے لیے شفا، اپنی بیماری کے لیے علاج سمجھوں گا، یہ ساری کی ساری چیزیں میرے بھائیوں کیا ہوں گی؟ بدعت کے قبیل سے ہوں گی. اور شریعت اسلامیہ نے ان چیزوں کی اجازت نہیں دی ہے. میرے بھائی اور دوستو، رجب کے کوڑوں کی جو بدعت ہے ان میں سے ایک بدعت میں نے آپ سے بتائی کہ اس دعوت میں گوشت نہیں کھاتے ہیں. کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ آج کل ہمارے ہندوستان میں ماحول چلا ہے نا کہ غیر مسلموں کو خوش کرنے کے لیے بعض لوگ بالکل ننگے ہو جانا چاہتے ہیں. کہتے نہیں اسلام تو اور آپ میں کوئی خاص فرق ہے. ممکن ہے رام اور رحیم دونوں ایک ثابت کرنے کے لیے گوشت کھانے سے پرہیز کیا کہا جاتا ہو، اکثریت کا دل نہ کہیں کیا ہو جائے؟ دکھ جائے. میرے بھائی اور دوستو، ایک انسان گوشت نہ کھائے اس کی مرضی ہے، لیکن یاد رکھیے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مہینے میں فلاں دن گوشت میرے لیے کھانا کیا ہے؟ حرام ہے، تو یہ ذاتی اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بعض بیویوں کے کہنے پر جھانسے میں آ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے کہا کہ شہد کو میں اپنے لیے کیا کرتا ہوں؟ حرام کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے ڈانٹ آ گئی، یا ایھا النبی لما تحرم ما حل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، کہ اے نبی جس چیز کو رب نے آپ کے لیے کیا کیا ہے؟ جائز اور حلال کیا ہے، اس چیز کو آپ ہوتے کون حرام کرنے والے؟ تو گوشت حلال ہے، گوشت کا کھانا جائز اور درست ہے. ایک انسان کسی بیماری کی بنیاد پر نہ کھائے اس کی مرضی، اس کو نہیں پسند آتا نہ کھائے، لیکن کہے نہیں مہینے میں یا سال میں فلاں دن گوشت نہیں، صرف میٹھا پکایا جائے گا، صرف نمکین پکایا جائے گا، گوشت سے کیا کیا جائے گا؟ اجتناب کیا جائے گا. شاید یہ بالکل ہندوؤں کے ستر نارائن پوجا جو ایک ہوتا ہے اس دن وہ لوگ بھی گوشت نہیں کھاتے ہیں. اور ستیہ نارائن کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ سچا نارائن. اور جعفر صادق کا کیا مفہوم ہوتا ہے؟ تقریباً یہ بدعت انہی جیسے دیکھی میں نظر آتی ہے، اور بالکل یہ عقیدہ اور نعرہ گھناؤنا ہے، ہندوؤں کو خوش کرنے کی سازش ہے. میرے بھائی اور دوستو، انسان کو چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین نازل ہوا ہے اس دین کو بدلنے کی کوشش نہ کرے. اللہ کے رسول نے فرمایا خالفوا اولیاء الشیطان بکل ما استطعتم، جہاں تک ہو سکے اللہ کے دشمنوں کی مخالفت کرو، عبادت میں کرو، لباس میں کرو، طریقے میں کرو، تہذیب میں کرو، عادات و اطوار میں کرو. اور آج ہندوستانی قوم ہر معاملے میں غیر قوموں کو خوش کرنے کے لیے، حتیٰ کہ ان کے میلوں اور تہواروں میں بھی شریک ہونے میں انہیں کوئی قباحت، سارا کام ہو رہی دیکھو مسلمان کھیل رہا ہے. اور تعزیہ کا کام کون کر رہا ہے؟ ہندو کر رہا. میڈیا چیخ کر کے دکھا رہا کہ ہندو مسلم بھائی کوئی فرق. اب تو کوئی معاملہ نیا پیدا ہوا تھا ہندوستان نے، اور اس نے جو اسلام اور مسلمان اور عیسائیت اور کیا نام ہے سب کو، ایک پنجابی کوئی ہے اور وہ کون بابا ہے، اور انہوں نے سارا معاملہ رام اور رحیم اور سارا نام رکھ لیا تھا. تو میرے بھائیوں، چوں کا مربع ہوگا وہ دین نہیں ہوگا. مذہب اسلام کی الگ ایک پہچان ہے، ایک شناخت ہے. اسلام نے ہر معاملے میں اپنا ایک الگ امتیاز رکھا ہے، اور مسلمان کی بھی الگ کیا ہونی چاہیے؟ امتیاز ہونی چاہیے. میرے بھائی اور دوستو، جہاں تک بات رہی امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی بزرگی مسلم ہے. بلا شبہ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ایک کیا ہیں؟ فرد ہیں. اور وہ ایک جید عالم تھے، پرہیزگار انسان تھے. لیکن اس ناحیے سے ہم ان کا اہل سنت احترام کرتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، ان کے تعلق سے بہت ساری چیزیں جھوٹی گڑھی گئی ہیں، اور انہی میں سے یہ رجب کا کیا ہے؟ کوڑا ہے. یہ بات بالکل بلا شبہ ان کی طرف غلط طور سے منسوب کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی شخص رجب کا کوڑا بھرے تو گارنٹی سے اس کے سارے کام کیا ہو جائیں. میرے بھائیوں، ایسا کوئی کام انہوں نے نہیں کہا. رجب کے کوڑے کی جھوٹی فضیلت بیان کرنے کے لیے آج لوگوں نے نامعلوم کیا کیا قصہ گڑھا ہے، اور انہی قصوں میں سے ایک قصہ ہے لکڑہارے کا. سنا ہے آپ لوگوں نے یا نہیں؟ سنا دوں یا مختصر؟ لکڑہارے کا قصہ کیا ہے؟
کہا جاتا ہے کہ مدینہ میں ایک کیا تھا، ہاں لکڑی کا کام کرنے والا انسان تھا. زندگی بڑی پریشان اس کی گزری، بہت کوشش کی اس نے روزی کمانے کی لیکن ناکام رہا. اس کی بیوی کیا تھی، بڑی عابدہ زاہدہ تھی. پھر وہ چلا گیا، کہاں پر چلا گیا، عراق چلا گیا اور وہاں لکڑیاں کاٹنے کا کام کرنے لگا. اس کی بیوی نے یہاں وزیر دربار میں کیا کر لی، ملازمت کر لی. واقعہ جھوٹا ہے، کہیں آپ لوگ متاثر نہ ہوئیے گا. یہ جھوٹوں نے، اسلام دشمنوں نے جو بیان کیا ہے اس کو میں کیا کر رہا ہوں، نقل کر رہا ہوں، اس لیے کہ ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہی نہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ اس کی بیوی بڑی عابدہ زاہدہ تھی. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ایک دن مدینہ میں کسی گلی سے گزر رہے تھے، اچانک اس کی بیوی سامنے آ گئی اور راستہ روک کر کے جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کیا ہو گئے، کھڑے ہو گئے اور کہا اے بیوی تمہاری عبادت سے میں کیا ہوں، بہت خوش ہوں، مانگ جو تجھے مانگنا ہو وہ مانگ لے. اور چنانچہ اس بیوی نے کہا کہ میں کیا مانگ لوں. کہا دیکھ اگر تو میرے نام کا 22 رجب کو کنڈے بھر دے تو تیری ساری مشکل کیا ہو جائے گی. اس بیوی نے ابھی نیت کری کہ اس کا شوہر وہاں بغداد میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا، درخت پہ چڑھا تھا، اس کا کلہاڑا چھوٹ کر کے گر گیا، نیچے ٹن کی آواز آئی. نیچے جب اترا تو کیا دیکھا، اشرفی کا ڈھیر. کچھ نہیں دیکھا جی، یہ سب جھوٹ ہے جو دشمنوں نے کہا وہ میں بیان کر رہا ہوں. اشرفی کے ڈھیر کو کھچر پہ لادا مدینہ لایا اور جادوئی محل تیار کر دیا، بڑا سا خوبصورت مکان. اس کی بیوی نے کام کرنا کیا کر دیا، وزیر کے دربار میں چھوڑ دیا. ایک دن وزیر مغفل صاحب اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ کیا کر رہے تھے، چہل قدمی کر رہے تھے. چنانچہ انہوں نے گھر دیکھا، کہا یہ کس کا گھر ہے، کہا یہ تو فلاں نوکرانی کا گھر. کہا اچھا اسی لیے ہمارے یہاں کام کرنے کے لیے نہیں آتی ہے، کہا ہاں اسی لیے نہیں آتی. کہا کیسے مالدار ہو گیا وہ، کہا کہ اس کی بیوی نے امام جعفر صادق کے نام پر کیا مانا تھا، کوڑا بھرنے کی نظر مانی تھی. آج بھی عام طور سے ہوتا ہے، وہ فلاں ورقے کو اتنا کاغذ، اتنا ورقہ اگر 100 کے تعداد میں آپ نے چھپوایا تو آپ کے سارے کام بن جائیں گے، اور اگر نہیں چھپوایا تو آپ کے آنکھ کی بینائی. آئے دن اس طرح سے ہوتا، کسی کا خواب، کسی کا فلاں، نہ معلوم کیا کیا واحیات خرافات باتیں ہوتی رہتی ہے. میرے بھائی اور دوستو، جھوٹوں نے جو قصہ بیان کیا، انہوں نے یہ کہا کہ جب اس کی بیوی نے، وزیر کی بیوی نے یہ قصہ بیان کیا تو وزیر ذرا دیندار تھا. ان کے بیان کے مطابق اس نے کہا نہیں میں تو ان جھوٹی چیزوں کو نہیں مانتا. اس نے 22 رجب کو کوڑا بھرنے کے معاملے کو غلط کہا، ادھر غلط کہا ادھر آفت آ گئی. وزارت اس کی، منسٹری اس کی کیا ہو گئی، چھن گئی. اتنا برے دن آ گئے کہ ان کے پاس 2 درہم بچا اور وہ مدینہ سے نکلنے پر کیا ہو گئے، مجبور ہو گئے. جا رہے تھے راستے میں ایک کیا خریدا، خربوزہ، اور 1 درہم رکھ لیا تاکہ اسے چاقو خرید کر کے کام چلائیں گے. اتنے میں ابھی آفت ختم نہیں ہوئی. یہ اس طرح کے جھوٹے واقعے اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ لوگ سن کر کے ڈر جائیں، اس کی مخالفت کرنے کی ان میں ہمت نہ رہ جائے. کہا یہ جاتا ہے کہ وہ دونوں جا رہے تھے، ادھر اور بلا نازل ہوئی. بادشاہ وقت کا لڑکا کہیں شکار کے لیے گیا تھا، شور ہو گیا کہ وہ قتل کر دیا گیا، اور قتل کی ساری ذمہ داری عائد کر دی گئی کس پر، وزیر معزول پر، جنہوں نے کوڑا بھرنے کی بدعت کا انکار کیا، کہا یہ بدعت ہے ہم اس کو نہیں کریں گے. چنانچہ وہ پکڑ لیا گیا، جیل میں ٹھونس دیا گیا. زندگی اس کی کیا ہو گئی، تباہ و برباد ہو گئی. ایک دن اہلیہ محترمہ ان سے دوبارہ کہتی ہیں کہ حضرت میں نے آپ سے کہا تھا کہ 22 رجب کے کو کوڑا بھرنے کا جو معاملہ اس کا انکار نہ کیجیے، لیکن آپ نے میری بات ایک نہ سنی، اور نتیجہ ہوا دیکھ لیا آپ کی منسٹری گئی اور سارا معاملہ آپ کا خراب ہو گیا. اس نے کہا تو اچھا چلو ٹھیک ہے، میں بھی نیت، اللہ اکبر، ادھر نیت کری، ادھر بادشاہ کا لڑکا جو غائب تھا، جس کے وفات کی خبر، جس کے قتل کا الزام اس پر عائد ہو گیا. ابھی وزیر معزول نے نیت کری کہ ادھر ساری برکتوں کے دروازے کھل گئے اور بادشاہ کا دروازہ، بادشاہ کا لڑکا کیا ہو گیا، واپس آ گیا. وزیر صاحب باعزت کیا ہو گئے، بری ہو گئے. میرے بھائی اور دوستو، سوال یہ ہے کہ کس طرح انسانی دماغوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، کس طرح جھوٹ بولا جا رہا ہے. آپ ذرا مجھے یہ بتا دیجئے کہ مدینۃ الرسول میں کب کون سا بادشاہ پیدا ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ اسلام کی کیا تھی، راجدھانی تھی. آپ کے خلفاء میں سے ابو بکر صدیق نے اسلام کی راجدھانی کس کو بنایا، مدینہ کو بنایا. ابو بکر کے بعد عمر نے بھی اسلام کی راجدھانی مدینہ کو بنایا. عثمان غنی نے اسلام کی راجدھانی کس کو بنایا، مدینہ کو بنایا. لیکن علی مرتضیٰ جب میدان خلافت میں آئے تو بعض سیاسی مصلحت کی بنیاد پر انہوں نے مدینہ سے اٹھا کر کے کوفہ کو دارالحکومہ، دارالخلافہ بنا دیا. اور اس کے بعد میدان خلافت میں، میدان سیاست میں، میدان قیادت میں کون لوگ آئے،
اموی آئے انہوں نے شام کو بنایا، ان کے بعد عباسی آئے انہوں نے شام کو بنایا، ان کے بعد ترک آئے انہوں نے ترکیہ کو بنایا۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ مدینہ میں یہ کون سا بادشاہ تھا؟ مدینہ میں کوئی بادشاہ کبھی پیدا ہوا ہی نہیں، یہ سراسر جھوٹ ہے میرے بھائی اور دوستو۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کرو گے تو وہ تابعین میں سے ہے یا تبع تابعین میں سے کہہ لیجئے، ان کی زندگی اموی دور اور عباسی دور دونوں چھوتی ہے، دونوں زندگیوں کو انہوں نے پایا ہے، اور دونوں زندگیوں میں اسلام کی راجدھانی یا تو دمشق تھی یا تو کیا تھی، بغداد تھی۔ مدینہ میں کب اسلام کی راجدھانی اس طرح کی کسی بادشاہ کی تھی؟ اور یہ کون سا منتری تھا جو اتنا مغفل تھا کہ اس کے بغل میں جادوئی محل اچانک تیار ہوگا؟ آج بھی اس ترقی یافتہ دور میں جب مشینیں پیدا ہو گئی ہیں، کوئی محل بنانے کے لیے جو ہے کنٹریکٹ دیا جاتا ہے سال 2 سال کا، اور وہ تو بالکل جادو کا محل کیا ہو گیا، آسانی کے ساتھ تیار ہو گیا، اور وزیر محترم کو خبر تک نہ ہوئی۔ سوال یہ ہے کہ یہ جادوئی محل تاریخ کے صفحات میں کہاں موجود ہے اور مدینۃ الرسول میں پایا جا رہا کہاں ہے؟ یہ آخر ذرا اس کو دیکھا جائے۔ یہ سراسر میرے بھائیوں کیا ہے؟ جھوٹ ہے، فراڈ ہے، جو لوگوں کے ایمان و عقیدے کا سودا کرنے کے لیے اس طرح سے جھوٹی باتیں کہی جاتی ہیں، اور ان کا کوئی ثبوت اسلام کے اندر نہیں ملتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کسی خربوزے کو آپ نے سر میں بدلتے ہوئے دیکھا ہے؟ ہاں، چھوٹے تھے ہم لوگ، بچے تھے، مداری آتا تھا تو چھوٹے بچے کو کاٹ دیتا تھا۔ تو جادو کے ذریعہ اور مداریوں کے ہاں کرتب میں تو معاملہ ہے، لیکن امر حقیقت سے یہ بات بہت بعید ہے۔ وہ تو پتہ نہیں کیسے جو ہے سڑک سائیکل کی ٹائر کو سانپ بنا دیتا ہے نظر بندی کے ذریعہ۔ تو یہ جادوئی محل تو ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت سے کوئی اس کی بحث۔ دوسری بات میرے بھائی اور دوستوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، واقعے میں کہا جاتا ہے جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہا کہ اے عورت، تیری عبادت سے میں بہت زیادہ، عبادت وہ اللہ کی کرتی تھی یا جعفر صادق کی؟ اور جعفر صادق کو یہ اختیار کہاں سے مل گیا کہ وہ عورت سے کہہ رہے ہیں کہ تم مانگ جو مانگنا ہو تجھے؟ اور کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بزرگوں کا ہی یہ کام ہے کہ کسی اجنبی عورت کا راستہ روک کر کے کیا ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں اور اس سے باقاعدہ گفتگو سنی کر؟ اسلام نے جو پردے کی حد بندی قائم کی ہے، اس سے تو یہ چیز میرے بھائیوں کیا نظر آتی ہے، بہت دور نظر آتی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اصل میں حقیقت کیا ہے۔ رجب کا کوڑا دراصل شیعت کی پیداوار ہے میرے بھائیوں، یہ اسلام دشمنی میں کیا گیا، اور اس مہینے میں سن 60 ہجری میں اسلام کے عظیم سپود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ہوا تھا؟ انتقال ہوا تھا۔ یہ شیعہ خاص طور سے صحابہ سے تو جلتے ہیں، لیکن صحابہ میں خاص طور سے ان کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ہے؟ بغض ہے۔ انہوں نے اس دن کو خوشی منانے کے لیے یہ طریقہ ایجاد کیا، ورنہ جعفر صادق کی نہ تو ولادت کا دن 22 رجب ہے اور نہ ہی ان کی وفات کا دن ہے۔ اگر وفیات الاعیان آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو انہوں نے صراحت کے ساتھ لکھی ہے کہ 148 ہجری میں، کس میں؟ شوال 148 ہجری میں جعفر صادق کا کیا ہوا ہے؟ انتقال ہوا۔ شوال کا مہینہ کب آتا میرے بھائی؟ یہ 2 مہینے کے فرق کے ساتھ بدعت کیسے ایجاد کی لی گئی؟ اس لیے کہ دراصل یہ تاریخ میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام کے ایک عظیم سپود کے انتقال کا دن ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کو دشمنی ہے، چنانچہ انہوں نے کھانے پکا کر کے خوشیاں منائی، اور اہل سنت کو بھی اس معاملے میں سمیٹنے کے لیے، گھسیٹنے کے لیے یہ طریقہ جھوٹ کا انداز اپنایا گیا، اور بھی مزید طریقے اپنائے گئے۔ کہا گیا کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کیا ہیں؟ استاذ ہیں۔ اگر استادی اور شاگردی ثابت بھی ہو جائے تو دونوں کی فقہ میں بڑا اختلاف ہے، جو موجودہ فقہ ہے جو بلا شبہ شیعت نے پیدا کر دیا ہے اور شیعت نے رائج کیا ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، سوال یہ کہ یہ بدعت ہندوستان میں کیسے رائج ہو گئی؟ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب اتنا بڑا کام اتنے بڑے پیمانے پر کیا جاتا ہے، کیا اس کی کوئی اصل نہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس کی کیا اصل ہے؟ منشی جمیل نامی ایک منشی جس نے ایک شعر گڑھ دیا، اور اس شعر کی بنیاد پر یہ معاملہ جو ہے لکڑہارے کی کہانی کا پورا رواج پا گیا ہندوستان میں۔ مغلیہ سلطنت جس وقت کمزوری کے دور سے گزر رہی تھی، لوگوں نے، نوابوں نے، خاص طور سے شیعی نوابوں نے اس چیز کو کیا کر دیا؟ رواج دے دیا۔ اور آج حال یہ ہے کہ ہندوستان کا مسلمان قوالوں کے ذریعہ ہی دین کو سمجھنے کی کیا کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ کیسٹیں قوالی کی وہ کیا کرتا ہے؟ زیادہ سنتا ہے۔ قرآن اور حدیث اس کو پڑھنے اور سمجھنے کا موقع بہت کم لوگ ہیں۔ صاحب سعادت ہے وہ لوگ جو قرآن مجید کے ذریعے سے دین کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے ذریعہ دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بلا شبہ ان کے پاس صحیح دین آتا ہے۔ لیکن جو لوگ قوالوں کے ذریعہ دین کو سمجھتے ہیں وہ